اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب مفاخرت اور عصبیت کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث 4896 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے بہترین شخصیت، یعنی اے مخلوق میں سب سے افضل، سب سے معزز، سب سے بہترین شخصیت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی شخصیت تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کم تھی۔ یہاں پر اصل میں ایک اور حدیث میں ہے کہ جب لوگ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے تو آپ جو ہے اس کے منہ میں جو ہے وہ مٹی ڈالیں، یعنی جو شخص آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرتا ہے تو وہ خوش آمدی ہے، تو وہ آپ کی خوش آمدی کر رہا ہے، اور جس بندے کی تعریف ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ غرور و تکبر و یہ چیزیں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے مخلوق میں سب سے بہترین شخصیت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عاجزی اختیار کی اور اس بات کو جو ہے وہ دوسری طرف موڑنے کے لیے کہا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ورنہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، لوگوں میں جو ہے وہ جہان میں کل کائنات میں جو ہے وہ بہترین شخصیت ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سبق یہ ہے کہ آپ یہ نہ چاہے کہ دوسرے جو ہے وہ آپ کی تعریف کرے، یعنی آپ خود جو ہے وہ دل میں یہ نہ چاہے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ تعریف کرے۔ تو اس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ اس بات کو موڑنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ رئیس الموحدین، کعبہ کو بنانے والے۔ ان کے بیٹے جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام پیغمبر تھے، اسحاق علیہ السلام پیغمبر تھے، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے۔ تو یہ دیکھیں ان کے اولاد سارے جو ہے وہ معزز اور پیغمبر تھے۔ تو یہ چونکہ باب فخر کا شروع ہے تو ہم نے کل پڑھا کہ نیک آباء و اجداد اگر نیک ہو تو وہ جو ہے اس پر فخر جو ہے وہ کر سکتے اور وہ جو ہے وہ قابل فخر چیز ہے۔ اسی طرح اگر اولاد بھی جو ہے وہ نیک ہو تو یہ بھی جو ہے یہ قابل فخر چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کے حدیث 4897 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مدح میں ایسے مبالغہ نہ کرنا جیسے نصارہ نے ابن مریم کی مدح میں مبالغہ سے کام لیا، یعنی میری ایسے تعریف نہ کرو جیسے نصارہ نے جو ہے وہ ابن مریم کی تعریف جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پھر وہ حد سے جو ہے وہ بڑھ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا اور اس کو جو ہے وہ خدا کے درجے تک جو ہے وہ پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، تو میری ایسی تعریف نہ کرو جیسے جو ہے وہ نصارہ نے جو ہے وہ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ سے کام لیا، یعنی وہ حد سے جو ہے وہ بڑھ گئے۔ تو تم بھی جو ہے وہ میری تعریف میں ایسے مبالغہ جو ہے وہ نہ کرنا۔
میں تو اس کا بندہ ہوں، تم کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، فقولوا عبد اللہ و رسولہ، کہ تم لوگ یہ کہو کہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول ہے۔ تو یہاں پر یہ رسالت پر جو ہے یہ بات ہوئی کہ رسالت جو ہے یہ قابل فخر چیز ہے۔ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو جو ہے وہ چنتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ رسالت جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ رسالت جو ہے یہ ایک قابل فخر چیز ہے۔ ٹھیک ہے، بابا بھی جاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔